السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 48۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالی سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ یہ حدیث بزار میں ہے، طبرانی میں ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ حضرت نوفل ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال اور دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ یہ حدیث ابن حبان میں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ آج ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، معمولی کھانے کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، پکنک کی وجہ سے، چلو تھوڑا سا آج گھوم کر آئیں گے، نریمن پوائنٹ جائیں گے، اس کی وجہ سے نماز آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اب خواتین عام طور سے کپڑے بدلنے میں گھنٹوں لگاتی ہیں، کہیں جانا ہو فنکشن میں تو گھنٹوں لگاتی ہیں کپڑے بدلنے کے لیے، ڈریسنگ کرنے کے لیے، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ بعد میں پڑھیں گے، کل پڑھ لوں گی، پرسوں پڑھ لوں گی، کل کر لوں گا، یہ کرتے کرتے موت آ جاتی ہے اور آدمی مرا کر اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ سارے لوگ اور مال اور دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ ابن حبان نے روایت نقل کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ روزانہ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ کم سے کم آدمی 3 مرتبہ دعا کرے، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، لیکن سچے دل سے مانگے، اوپرے دل سے نہیں، سچے دل سے کہے کہ اللہ تھوڑی سی مجھ میں سستی ہے تو مجھے اپنا قرب دے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے اپنے دربار میں اور اپنے گھر میں اور اپنے قدموں کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔